السلام علیکم۔ اب کچھ دن پہلے ابھی ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ پشتونوں کی ایک بچی ہے، انہوں نے کچے کے ڈاکوؤں نے اس کو اغوا کر لیا، 11 سال کی بچی تھی۔ تو پشتون ایک غیرت مند قوم ہے، وہ آپس میں قبائلوں کے جھگڑوں میں بٹے ہوئے تھے، اور جب ایک عورت بندوق لے کر ایک اسلحہ لے کر نکلی کہ اس بچی کو رہا کروانے کے لیے عورت جائے گی، تو انہوں نے ایک جرگہ منعقد کیا جس میں تمام قبائل نے متفقہ طور پر اپنے جھگڑوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس بچی کو بچانے کے لیے قافلے کی صورت میں کچے کی طرف نکل پڑے، اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ارادہ کر کے تمام جدید اسلحہ لے کر وہ اس طرف روانہ ہو گئے۔ تو اس کچے کے ڈاکوؤں نے جب یہ بات سنی اور یہ ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پر، تو انہوں نے خوف کے مارے ویسے ہی بچی کو آزاد کر دیا اور وہ گھر پہنچ گئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، صرف بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ یہ پشتون جو ایک غیرت مند قوم ہے، جو بہادر قوم ہے، وہ اپنی 11 سال کی بچی کے لیے اپنے اختلافات بھلا کر ایک بہت بڑا قبیلہ، بہت بڑا لشکر لے کر اگر کچے کے ان ڈاکوؤں کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے جہاں پولیس جاتی ڈرتی ہے، سندھ کی، پنجاب کی، تو انہوں نے اس خوف کے مارے میں اس بچی کو آزاد کر دیا کہ وہ آئیں گے تو وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور واقعی ایسے ہی ہونا تھا، انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا انہیں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت کم تعداد میں، بہت کم اسلحہ لے کر، بہت کم وسائل لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر بچی چھڑانے کے لیے جانے کے لیے اکٹھے ہو کر نکلتے ہیں، تو خوف کے مارے وہ کچے کے ڈاکو جناب بچی کو گھر مطلب بحفاظت وہ پہنچا دیتے ہیں، وہ چلی جاتی ہے۔ تو پھر ہم 57 ممالک مسلمانوں کے 57 ممالک کیوں ایک ہو کر ایک لشکر کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایک جگہ پر اسلحہ سارا اکٹھا کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے ہم اس ناپاک ریاست، اس ناپاک قوم جو یہودی اور جو ایک یہودی کے نام پر اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم اگر یہ ارادہ کر لیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو آج انہوں نے ایک مثال بنائی ہے پختونوں نے، اسی کو کاپی کرتے ہوئے اگر ہم تمام مسلم ممالک ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور لشکر سارا ایک کر لیں، اور ہم اس پر یہ فیصلہ کریں کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی اسرائیل پر چڑھائی کر دیں گے، اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو، جو ایران میں بھی ظلم جنہوں نے کیا، فلسطین پر کتنے سالوں سے ظلم کر رہے ہیں، اس ناپاک ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کی طاقت ہو، وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ فرق اتنا ہی ہے صرف کہ اتحاد کی کمی ہے، مسلمان ہونے کی کمی ہے۔ کلمہ پڑھ تو لیا ہے، عرب تمام کے تمام عیاشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تمام کے تمام ان کے سامنے اپنے سروں کو نیچا کر کے بیٹھ گئے ہیں، اپنی عورتوں تک کو نچوا دیا انہوں نے کافروں کے آگے، تو ہم کیسے ان کے سامنے لڑ سکتے ہیں؟ یہ پختونوں کی ایک مثال ہے۔ خدا را میں درخواست کرتا ہوں تمام مسلمان ملکوں سے اور اپنے فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب سے کہ خدا را آپ تمام ملکوں میں جائیں اور تمام ملکوں کے سربراہان کو اس بات پر قائل کریں کہ ہم ایک لشکر اور ایک متحد ہو کر مسلمان تمام کے تمام اسرائیل کو روکیں گے، اس کی ناپاک جو ہے ارادے ہیں ان کو روکیں گے، فلسطین کو آزاد کروائیں گے، ایران کے اوپر کبھی بھی حملہ نہیں ہونے دیں گے، حتیٰ کہ کسی بھی مسلمان ملک کے اوپر ہم حملہ نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ ایران ہو، سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، فلسطین ہو، کوئی بھی ہو۔ تو میں ایک آخر میں یہی ایک درخواست کرنا چاہوں گا اپنے حکمرانوں سے بھی اور تمام مسلمان ملکوں کے حکمرانوں سے بھی کہ اس پختون کے اس فیصلے اور اس کام کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو کاپی کرتے ہوئے ہم بھی ایک ہو جائیں اور ہم بھی ایک لشکر، بالکل ایک ایسا مضبوط لشکر بنائیں جو ان کی نیندیں حرام کر دے اور ان کو یہ کرنے پر مجبور کر دے کہ وہ مسلمانوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، اور فلسطین کو بھی اور ایران کو بھی اور سب کو آزاد کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔